الیکشن کا طبل جو ہے وہ بج چکا ہے، اور جہاں پر باقی پرانے سیاستدان میدان کے اندر آ چکے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کو راضی کرنا شروع ہو چکے ہیں، وہیں پر کچھ نئے لوگ بھی مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں، اس سیاست کے میدان میں آ چکے ہیں۔ اگر ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو حلقہ NH 46، 47 اور 48 تین قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پر امیدوار اپنی اپنی کمپین باقاعدہ طور پر آغاز کر چکے ہیں اور اپنے لوگوں کے اندر گھلنا ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ اگر ہم باقی دو حلقوں کی بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، جس میں 46 اور 47 ہے، وہاں پر تقریباً تمام جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے امیدوار وہاں پر نظر آتے ہیں، آزاد امیدواروں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ لیکن اگر ہم NA 48 کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر چیزیں تھوڑی سی مختلف ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہاں پر کوئی امیدوار نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی کوئی قابل قدر یہاں پر جو امیدوار ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر ہم آزاد امیدواروں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں جو چیزیں ہیں کافی حد تک بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس دوران ایک نیا چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، پاکستان عوامی قوت کے نام سے انہوں نے اپنی پارٹی رجسٹرڈ کروائی ہے اور خود ہی الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ صاحب۔ سر، کیا کہتے ہیں آپ الیکشن کے حوالے سے؟ پہلے تو الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی فٹیگ کا کام ہے، عوام سے ملنا پڑتا ہے اور منتیں کرنی پڑتی ہیں ووٹ دینے کے لیے۔ تو آپ ایک ڈیفرنٹ نیچر کے شخص ہیں، پہلے آپ کا اتنا عوام کے ساتھ ایکسپوجر پبلک سطح کے اوپر نہیں تھا، اب اچانک سے چیزیں بدلی ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آ گئے سیاست کے اندر؟ آرام سے ایک اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا، چیزیں چل رہی تھیں، ایک ہیلتھ سیکٹر کے اندر اچھا کام کر رہے تھے، وہ سب چل رہا تھا، کیوں آ گئے آخر؟ کیا وجہ تھی آخر؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ چینل 24 کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور انٹرویو لیا۔ ایکچولی آپ نے جو سوال کیا کہ پالیٹکس میں کیوں آیا ہوں، تو پالیٹکس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جنہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک، قوم اور اپنی عوام کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس میں پرسنٹیج زیادہ ہے دوسری سائڈ پہ، کیونکہ ہمارے پولیٹیشنز نے آج تک پالیٹکس کو ایز اے بزنس لیتے ہیں، ایز اے پروفیشن بزنس لیتے ہیں، اور میں نے اس کو ایز اے ویلفیئر لیا ہے۔ تو آج سے کوئی 8 ماہ پہلے جب الیکشن کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا تو میں نے اپنی کیمپین سٹارٹ کی تھی، اور میں لانچ ایز اے ویلفیئر کے سارٹ آف کیا کہ لوگوں کے لیے ویلفیئر کیا جائے۔ اس کے لیے میں نے پلان بنایا، اور پلان بنانے کے لیے آپ کو بیسکس چاہیے ہوتی تھیں، اور بیسکس میں نے تینوں پارٹیز سے لیں کہ تینوں پارٹیز کی ڈاؤن فال کا ریزن کیا ہے۔ میرے نزدیک تینوں پارٹیز کی آلموسٹ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ان کی فورکاسٹ نہیں ہے، اور کوئی بھی ان کے پاس اسٹریٹجیز نہیں ہے۔ تو وہ میں نے ان کو چاک آؤٹ کیا، سولوشنز نکالے، اور میں اپنے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ تو سر، ان سولوشنز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آخر آپ عوام کو کیا دینا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ الیکشن جیت کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، کس سیکٹر کے اندر کام کر کے یہ جو آپ نے ایک ویلفیئر کا نعرہ لگایا ہے اس کے ذریعے عوام کا جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آخر وہ کون سا سیکٹر ہوگا؟ ایکچولی جب آپ ویلفیئر کا نام لیتے ہیں تو ویلفیئر کا دوسرا نام ہے پالیٹکس، اور پالیٹکس جو سا ہے وہ عوام کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، عوام کے ساتھ ویلفیئر کریں، اور اپر کلاس میں آ کے، پارلیمنٹ میں آ کے، سینٹ میں جا کے آپ پالیٹکس کریں۔ اس کو میں نے الگ الگ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنا ویژن میں نے بالکل کلیئر رکھا کہ میں نے کن کن سیکٹرز میں کام کرنا ہے۔ میں پچھلے 16 سال سے ایجوکیشن بزنس میں ہوں، پچھلے 16 ایئرس سے ہی میں ہیلتھ میں ہوں، اور اس سے پہلے آئی واز ان بزنس ریئل اسٹیٹ، اور اس سے پہلے میں ایکسپورٹر تھا، رائس ایکسپورٹر۔ تو ان سب چیزوں کو جب میں نے کمبائن کیا تو میرے لیے بہت آسان تھا اپنے لوگوں کی پرابلمس تلاش کرنا۔ تو یہاں تو انسان نہیں رہ سکتا، کیا انسان آباد ہے؟ تو یہ احساس کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو میں نے وہ احساس اپنے اندر فیل کیا، تو میں نے کہا یس، یہ جو میں
کر سکتا ہوں یہ پالیٹکس میں آ کے کر سکتا ہوں۔ سیاستدان اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن کے اوپر خرچہ اچھا خاصا کرتے ہیں، اپنے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ بناتے ہیں، اپنے کیمپ لگاتے ہیں، عوام کو کھانا شانا کھلاتے ہیں، ایک بڑی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آ کے سیاست میں جب وہ پہنچ جاتے ہیں کامیاب ہو کے اسمبلی کے اندر تو اس کا رزلٹ کچھ اچھا نہیں نکلتا۔ تو آپ بھی کچھ اسی طرح کی اسٹریٹجی بنائے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس کوئی رضاکار ہے؟ ایکچولی جب میں اپنے لوگوں کے پاس گیا تو میں نے سب سے پہلا ان کو اپنا موٹو بتایا کہ میں تمہارے پاس خریدار نہیں ہوں، اور تم یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی تمہیں خریدنے آیا ہوں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ طریقوں سے اپنے لوگوں کو بائی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میں خریدار نہیں ہوں تمہارا، اور اپنی ذات کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنی فیملی کو مت بیچو۔ اگر میری جگہ کوئی بھی لینڈ گریبر ہو یا کوئی چور ہو یا کوئی ایسا انسان ہو جو کہ جس میں برائی ہو، تو تم اس کو بھی اگینسٹ ان سب فیسلٹیز کے یا پیسے کے تم ان کو ووٹ ڈال دو گے۔ دس از دا ریزن کہ پاکستان ابھی تک ترقی نہیں کیا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نہ تو ان کے پاس پلاننگ ہے، نہ ہی اسٹریٹجیز ہیں، نہ ہی یہ اپنی عوام کی تکلیف سمجھتے ہیں۔ ایک نیا نظریہ لے کے عوام میں جا رہے ہیں، کیا عوام کی جانب سے آپ کو مقبولیت مل رہی ہے یا جسٹ باتیں سن کے، نعرے لگا کے، تالیاں بجا کے واپس آ رہے ہیں؟ ایکچولی میں نے 8 منتھس میں ڈیلیور کیا، دس از دا ڈفرینس۔ مجھے کل ایک پریس کانفرنس تھی اور اس میں میں ایک سوال جرنلسٹ نے پوچھا کہ ابھی تک گہما گہمی کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے اعجاز الحق صاحب سے تھا، تو میں نے کہا میں جواب دوں، تو انہوں نے کہا آپ دے دیں۔ تو میں نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس نیریٹو کوئی نہیں ہے، وہ کون سا فیس لے کے جائیں گے نیشن کے پاس۔ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ میں تینوں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہماری نیشن ماشاءاللہ دے آر ویری انٹیلیجنٹ، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو اسی لیے وہ مجھے عزت بھی دیتے ہیں، مجھے چائے بھی پلاتے ہیں، اور میں واحد پولیٹیشین ہوں جس کے پاس لوگ آتے ہیں، خود آتے ہیں کہ سر آپ نے جو کمیٹیز بنائی ہیں ان کمیٹیز ہمارے محلے کی بھی کمیٹی بنا دیں، اور اس کمیٹی کو اس سسٹمیٹکلی میں نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ اس میں بیوہ کی شادی بھی، بیوہ کی جو کفالت ہے وہ بھی ہو رہی ہے، بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اسی میں ہی ہم بورنگ کرا کے ان کے پیسے سے، لوگوں کے پیسے سے ہم بورنگ کروا رہے ہیں، انہی کے پیسے سے ہم سیوریج ڈلوا رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ اپنی مدد آپ کے تحت تمام تر کام کروا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان کے کامیاب ہونے کی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی، تو عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں، اسی لیے ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے اس کا وجود میں آنا بہت ضروری ہو چکا تھا، اور پاکستان عوامی قوت جو ہے اسی لیے بنائی گئی ہے۔ چیئرمین صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور ان کا ویژن جو ہے وہ سن رہے تھے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں کہ ان کا صرف واحد جو مشن ہے وہ یہی ہے، سیاست برائے خدمت، جسے ویلفیئر کا نام دیا گیا ہے۔